بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو انم وائس ٹی وی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر لائک اور شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی۔ آج کا ٹاپک ہے دائی حلیمہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپسی پر کیا واقعہ پیش آیا۔ پھر میں ان کو لے کر اپنے گدھے پر سوار ہو گئی۔ سوار ہو کر مکے کو جاتی تھی کہ اچانک راستے میں ایک غیب سے آواز آئی۔ کسی نے مجھ کو کہا، اے حلیمہ تم کو مبارک ہو۔ بس یہاں تک کہ میں آہستہ آہستہ مکے کے پاس بطحا میں جا پہنچی۔ وہاں میں نے ایک گروہ جماعت کی دیکھی اور وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر اپنی حاجت کو گئی۔ وہاں بھی ایک آواز میں نے سنی اور پھر پیچھے کی طرف میں نے اپنی نظر کی تو میں نے اس جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا۔ پھر میں نے اس جماعت سے پوچھا کہ صاحبو، یہاں ایک لڑکا بیٹھا تھا، وہ کہاں گیا؟ انہوں نے ہم کو جواب دیا کہ ہم نے اس لڑکے کو نہیں دیکھا اور ہم کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ لڑکا کون تھا اور اس کا نام کیا ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہے۔ پاس میں چاروں طرف سے میں بہت دوڑی اور کافی دیر تک دیکھتی رہی لیکن ان کو نہ پایا، اور رو رو کر میں یہ کہہ رہی تھی کہ یا الہی تو نے اس کی برکت سے فائز المرام کیا اور ہم کو فراغت ہوئی اپنا دودھ پلا کر، اور اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، اس وجہ سے میں نے ان کو جن کا لڑکا ہے دینے جاتی ہوں تاکہ میں ذمہ داریوں سے خلاصی پاؤں۔ نہ جانے اب اس لڑکے کو اس جگہ سے کون اٹھا لے گیا۔ پھر وہ قسم اپنے لات و عزا کی کھا کر کہنے لگی کہ اگر مجھ کو نہ ملے گا تو میں اس پہاڑ پر جا کر پتھروں سے اپنا سر پھوڑوں گی۔ یہ سن کر مجھ سے کہنے لگی، ابھی کہ تم ہم سے ہنسی کرتے ہو جو ایسی بات کہتی ہو، اور تمہارے ساتھ تو ہم لوگوں نے کوئی لڑکا نہیں دیکھا، تم کیوں جھوٹ بولتی ہو؟ حلیمہ کہتی ہیں کہ یہ بات سن کر میں بالکل نا امید ہو گئی اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر واویلا کرنے لگی اور بار بار اپنے منہ سے کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہاں ہو؟ یہ کہتی تھی اور برابر روتی جاتی تھی، اور میرا رونا دیکھ کر اور لوگ بھی رونے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد ایک بوڑھا مرد دیکھا اور اس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا کہ دخترے ساتھ تم کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا، لڑکا میرا یہاں سے گم ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا، جس جن نے تمہارا لڑکا لیا ہے میں اس کو بتا دیتا ہوں، تم فلانے کے پاس جاؤ اور رو مت، تمہارا لڑکا اس کے پاس ضرور ملے گا۔ تم اپنی خاطر جمع رکھو اور اس سے جا کر اپنا لڑکا لے لو، وہ البتہ ضرور تم کو تمہارا لڑکا دے گا۔ پھر میں نے یہ سن کر جا کر آواز دی جس جگہ اس نے مجھ کو بتایا تھا، اور میں نے کہا، تم کو شرم نہیں آتی کہ جس دن لڑکا پیدا ہوا تھا وہ تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ لات و عزا پر اس دن کا کیا صدمہ گزرا تھا؟ تب اس نے کہا کہ میں اپنے سردار کے پاس جاتا ہوں کیونکہ تمہارا لڑکا تو وہی دے گا۔ تب اس نے اپنے سردار سے جا کر کہا، اے سردار، ہمارے آپ کی مہربانی تو قوم قریش پر بہت ہے، اور اس وقت دختر سعد حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، ایک لڑکا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ گم ہو گیا ہے، اگر تم اس کو لا دو گے تو تمہاری بہت مہربانی قوم قریش پر ہوگی۔ حلیمہ سعدیہ کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا اس وقت ہبل بت نے دوسرے بتوں کو پکارا، وہاں سے یہ آواز آئی کہ اے ہبل، ہم سب یہاں سے نکل جاتے ہیں کیونکہ ہم سب اس لڑکے کے ہاتھ سے مارے جائیں گے۔ پھر کہتی ہیں، میں نے ایک شخص نورانی چہرے والے کو دیکھا اور وہ مجھ سے آ کر کہنے لگا، اے حلیمہ سعدیہ، وہ لڑکا دراصل خدا کا دوست ہے اور وہ نہایت اچھی طرح سے ہے، اور تم کچھ اندیشہ مت کر۔ اور مجھ کو اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر
عبد المطلب کو یہ خبر پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گم ہو گئے ہیں تو میرا جینا محال ہو جائے گا، اور میں یہ سن کر ان کے پاس چلی جاتی، اور کچھ ہی دور پہنچی تھی کہ راستے میں عبد المطلب سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے میرا حال پوچھا اور میری کیفیت دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ اے حلیمہ، تو کیوں مضطرب نظر آ رہی ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ میں نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے پاس لاتی تھی، مقام بطحا میں مجھ سے گم ہو گئے۔ یہ بات سن کر عبد المطلب کہنے لگے کہ شاید ان کو کسی نے مار ڈالا ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور بہت ہی غصے میں بھرے آتے تھے۔ وہ کوئی شخص بھی مارے ڈر کے ان کے سامنے نہ آتا، بس اسی طرح ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر ایک بلند آواز دی اور پکارا، اے اہل قریش، سب حاضر ہوں۔ چنانچہ اسی وقت تمام اہل قریش سب کے سب حاضر ہو گئے، اور پھر کہنے لگے کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ عبد المطلب نے ان تمام اہل قریش سے کہا کہ میرا پوتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ دائی حلیمہ کے پاس تھا، وہ واپس لا رہی تھی، میدان بطحا میں گم ہو گیا۔ یہ سن کر ان سب لوگوں نے قسم کھا کر کہا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو نہ ملیں گے اس وقت تک ہم لوگوں پر کھانا پینا سب کچھ حرام ہے۔ پھر اسی وقت سب کے سب عبد المطلب کے ہمراہ نکل پڑے۔ ان میں سے 100 آدمی نے کہا کہ چلو ہم سب خانہ کعبہ میں جا کر خدا سے التجا کریں۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب نے ان سب کو چھوڑ کر کعبے کے آستانے میں جا کر اپنا سر زمین پر رکھ کر دعا کی۔ جب انہوں نے بہت فریاد کی تو غیب سے ایک آواز آئی، اے عبد المطلب، کچھ اندیشہ مت کر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آرام سے رکھا ہے اور کچھ ڈر نہیں ہے۔ پھر یہ تسلی سن کر عبد المطلب خانہ کعبہ سے نکل آئے اور باشمشیر برہنہ وادی تہامہ کی طرف گئے، اور آگے ورقہ اور نوفل اور نفی جاتے تھے۔ جب وہ مقام بطجا میں جا پہنچے مجھے تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ مسعود نے پوچھا، اے لڑکے تم کون ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سید الیتیم غریب ہوں، اور میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف ہے۔ یہ سن کر انہوں نے جا کر عبد المطلب کو خوشخبری دی۔ عبد المطلب نے جب سرور کائنات کے پاس آئے پوچھا، اے لڑکے تم کون ہو؟ فرمایا کہ میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور میں آپ کی نسل سے ہوں۔ کہا، تم اپنا نسب و نامہ بتاؤ، کس کے فرزند ہو؟ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت عبد المطلب سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر وہاں سے چلے آئے اور پھر کعبہ میں آ کر طواف کیا۔ مکہ کے شہر میں جتنے قریشی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے خوش ہوئے، اور عبد المطلب نے بہت ہی انعام و اکرام سے دے کر حلیمہ سعدیہ کو خوش کر کے ان کے وطن رخصت کر دیا۔